بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ کسی کی عزت ہے، نہ آبرو ہے، ان کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا۔ شراب کے معاملے میں حرمت شراب کے قائل وہ نہیں ہوئے، اسلام کے مطابق شراب اور عورت نے آج ان کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ خود رو رہے ہیں کہ ہم اب اس کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہاں یہ عالم ہے کہ افغانستان میں طالبان چند سال اقتدار میں آ گئے، جتنا ان سے ہو سکا پہلی دفعہ پورے افغانستان کو غیر مسلح کر دیا انہوں نے، کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ پہلی دفعہ کوئی بچہ، کوئی خاتون نہیں ڈرتی تھی کہیں جانے سے، رات ہو دن ہو، اسے کوئی نہیں چھیڑتا تھا۔ پہلی دفعہ حکمران بھی عوام کی سطح پر رہتے تھے، وہی دال روٹی کھاتے تھے جو غریب کھاتے ہیں، وہی کپڑا پہنتے تھے اور انصاف کرتے۔ تو امریکہ کو اس سے کیا تکلیف تھی کہ وہ چڑھ دوڑا، اور القاعدہ نے کال لی، اور پتہ نہیں اسامہ بن لادن نے کال لیا اور کیا کیا۔ یہ حقیقت امریکہ کے سابق صدر بش کی ایک تقریر میں، اس کے ایک جملے میں موجود ہے۔ میں خود سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر وہ تقریر۔ بش نے کہا تھا they were going to destroy our culture around the globe، کہ یہ محض طالبان کی حکومت نہیں تھی، یہ تو ہماری تہذیب کا بیڑا غرق کرنے جا رہے تھے۔ اگر اس طرح کا انصاف، یہ عدل، یہ نظام لوگ دیکھیں گے، دیکھتے دیکھتے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ حد یہ ہوگی کہ امریکہ میں بھی مسلمان کثرت میں آ جائیں گے اور ہماری تہذیب دم توڑ جائے گی، یہ ملک ان کی حکومتیں بن جائیں گی۔ اس لیے وہ طالبان پر چڑھ دوڑے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ طالبان نے کابل سے اٹھ کر ٹوئن ٹاور تباہ کر دیے، وہ تو خود ان کی اپنی کارکردگی تھی۔ ان کے پاس تو یہ ٹیکنالوجی ہی نہیں تھی کہ یہ جا کر وہاں ٹوئن ٹاور تباہ کر آتے۔ جہاز امریکہ کے، بندے امریکہ کے شہری ٹکرائے امریکہ میں، اور تفتیش ایشیا میں ہو رہی ہے۔ امریکہ میں کسی نے کوئی تفتیش نہیں کی۔ اور اندھا بندہ بھی آج بھی ان کی تصویریں دیکھ لے، جس طرح وہ گرے، 80 منزلہ عمارتیں تھیں، ان میں کتنی کنکریٹ، کتنا موٹا سریا بنیاد سے لے کر اوپر تک گیا ہوگا۔ جہاز ٹکرایا، اس میں 10,000 گیلن پٹرول تھا، 8,000 گیلن پٹرول تھا، 20,000 گیلن پٹرول تھا، وہ جلتا رہتا، نیچے تک گرتا رہتا، آگ لگ جاتی۔ وہ سریا، وہ سارا سیمنٹ، کنکریٹ ایک دم کیسے بیٹھ گیا؟ وہ تو اس طرح گرے ہیں جس طرح شہروں میں بارود لگا کر عمارتیں گرائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بارود پہلے لگا ہوا تھا، جہاز لگے، آگ لگی، بارود نے آگ پکڑی اور وہ چند سیکنڈ میں بیٹھ گئی۔ تو یہ کیا سارا بارود طالبان جا کر لگائے تھے؟ اصل مقابلہ یہ تھا کہ کہیں یہ عدل اسلامی جو اس کونے میں شروع ہوگا، اور مسلمان کہنے کو تو دنیا میں 2 ارب کے لگ بھگ ہے، 56 حکومتیں ہیں، 56 حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، لیکن کسی نے اف تک نہیں کی۔ پتہ نہیں کس قسم کے مسلمان ہیں۔ یہ کہتے ہیں سنی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سن ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں سنی کہتے ہیں۔ ان میں احساس نہیں رہا، یہ سن ہو گئے تو لوگ کہتے ہیں سنی ہے۔ پہلے جو سنی ہوتے تھے وہ اہل سنت ہوتے تھے، نبی کریم کی سنت پر عمل کرنے والے کو سنی کہتے تھے۔ اب میرا خیال ہے جو سن ہو جائے وہ سنی ہو جاتا ہے، اس کا کردار کوئی نہیں، اس کا عقیدہ کوئی نہیں، اس کا عمل کوئی نہیں۔ اگر 56 اسلامی ریاستیں مقابلے میں کھڑی ہو جاتی، لیکن کیسے کھڑی ہو جاتی ہیں؟ یہ تو خود حکمران عیش کر رہے ہیں، لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے۔ یہ تو خود طالبان سے تنگ تھے کہ اگر ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ دال روٹی کھانا پڑی اور زمین پہ سونا پڑا تو مارے جائیں گے، یار یہ ان کو مرنے دو، یہ ہمارا نظام باقی رہنا چاہیے۔ تو فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں تجعلونہ قراطیس، کتاب کے الگ الگ ورقے رکھتے ہیں، تبدونہا، جو چاہتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں کہ دیکھو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، وتخفون کثیرا، اور اکثر بات